الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال عليه الصلاة والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر وقال عليه الصلاة والسلام ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب صحابی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا وصال، جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی سن 24 ہجری، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں عرض کرنی ہیں اور محرم الحرام کے اعمال کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے آپ کو بڑا مقام عطا فرمایا تھا کہ آپ 40ویں یا 45ویں نمبر پر اسلام قبول کیا اور پھر اتنا اپنے آپ کو آپ نے دین کے لیے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے وقف کیا، قربان کیا کہ آپ دوسرے نمبر پر آئے۔ پہلا سیدنا صدیق اکبر کا تھا اور دوسرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی، اور اس نمبر کے لیے بھی آپ مقابلے کرتے رہے، اور وہ مقابلہ ظاہر سی بات ہے اعمال کا مقابلہ تھا۔ اس نمبر کے لیے بھی آپ نے کوششیں کی، تگ و دو کی، مختلف اوقات میں مختلف، جیسے تبوک کا واقعہ مشہور ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے پوری کوشش کی کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا، لیکن وہ اللہ کو اور اللہ کے پاک پیغمبر کو منظوری ایسا تھا کہ ایسا ہو نہیں سکا، وگرنہ تگ و دو پوری جاری رہی کئی ایک مقامات پر کہ میں آگے نکلوں، اور یہ دین میں اعمال میں مقابلہ کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ ایسے کاموں میں، نیک کاموں میں، دین کے کاموں میں مقابلہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں۔
وہ بری بات نہیں ہے، اس لیے آپ لگے رہے، لیکن اللہ کو منظور ایسا ہی تھا تو بہرکیف آپ کا دوسرا نمبر ہے، آپ دوسرے خلیفہ ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سسر بھی ہیں۔ پہلے جو 2 خلیفہ ہیں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، یہ نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، اور دوسرے جو 2 خلیفہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے داماد ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ دوہرے داماد ہیں، اور سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جو آپ کے داماد ہیں سیدہ فاطمہ کی نسبت سے۔ تو اللہ نے آپ کو مقام دیا، آپ کے اندر جو بنیادی وصف تھا جس کو نبی علیہ السلام نے بھی ذکر فرمایا کہ اشدہم فی امر اللہ عمر، کہ جہاں دین کا معاملہ آتا تھا آپ بڑے سخت ہوتے تھے، دین کے معاملے میں آپ بڑے سخت ہوتے تھے، آپ کی گرپ بڑی سخت تھی، آپ کی پکڑ بڑی سخت تھی کہ بس 2 + 2 ہے، دائیں بائیں نہیں، کوئی 6 و 5 نہیں، کوئی ایسی لگی لپٹے نہیں، سیدھی سیدھی بات، یا حق ہے یا باطل ہے، کفر ہے نفاق واضح، کوئی ایسی۔ تو آپ کو اللہ نے بہادری عطا فرمائی تھی، اسلام سے پہلے بھی بڑے بہادر تھے، اور اسلام میں آ کے وہ بہادری اصل اپنے جو ہے اس نے جوہر دکھائے۔ جیسے اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو تم میں جاہلیت میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہیں جب وہ دین کی فقاہت اور سمجھ رکھے۔ تو جاہلیت میں جو کوالٹی تھی، جو خوبی تھی، اگر آپ اس کو اسلام میں کنورٹ کر لیتے ہیں، اسلام میں آ جاتے ہیں تو وہ بہتر بن جاتے ہیں، کیونکہ جاہلیت میں جو بہادری تھی وہ اسلام کے خلاف تھی، اور اسلام میں آ کے جو بہادری تھی وہ کفر کے خلاف تھی۔ جس طرح سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے سے پہلے بڑے جنگجو تو تھے، لیکن اسلام میں آ کے اب وہ پھر سونے پہ سہاگا ہو گئے۔ تو اس لیے آپ کا بنیادی وصف بہادری تھا، اب بڑے لمبے چوڑے قد کے، بڑے خوبصورت، اللہ نے آپ کو ہر لحاظ سے، تو آپ کا بنیادی وصف بہادری تھا، اور آپ نے پھر بہادری دکھائی۔ جب آپ نے اسلام قبول کیا تو پھر آپ نے اعلان کیا کہ آئندہ ہم علی الاعلان جو بھی کام کریں گے علی الاعلان کریں گے، ہم کسی سے ڈریں گے، نماز پڑھنی ہے، جو بھی اعمال کرنے ہم کسی سے ڈریں گے نہیں، چھپ کر نہیں کریں گے۔ تو وصف بہادری، شجاعت اللہ نے آپ کو دیا، اور ایک لقب آپ کو فاروق ہے۔ فاروق کا معنی کیا ہے؟ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے، الذی فارق بین الحق والباطل۔ قرآن کریم کا بھی ایک وصفی نام فرقان ہے، فرقان کا مطلب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، اور کتاب قرآن کریم جو وہ حق اور باطل میں فرق کرتی ہے، اس کو واضح کر دیتی ہے۔ تو آپ فاروق تھے، حق اور باطل میں فرق کرنا آپ کا جو وہ خاصہ تھا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کی جب خلافت تھی آپ ان کے معاون تھے، سیدنا صدیق اکبر بہت زیادہ نرم تھے، آپ کی طبیعت میں جلال اور سختی تھی، اور دونوں یوں معاملات چل رہے تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے نامزد کیا سیدنا فاروق اعظم کو، تو لوگ ڈر گئے کہ کیا ہوگا، یہ تو بڑے سخت ہیں، بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو لوگوں نے اپروچ بھی کیا کہ کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے، لیکن آپ نے کیا فرمایا جب لوگوں نے کہا کہ بڑے سخت طبیعت کے مالک ہیں؟ فرمایا کہ ان کی سختی اس وقت تک تھی جب تک ابو بکر کی نرمی تھی، جب نرمی نہیں ہوگی خود نرم ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ سختی جو ہے وہ کسی وجہ سے ہوتی ہے، کسی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ دونوں پہلو چلنے ضروری ہوتے ہیں، سختی اور نرمی۔ ابو بکر نرم تھے، عمر سخت تھے، اور پھر ایسا ہوا جب آپ کے اوپر جب وہ بار خلافت آیا، آپ نے خلافت سنبھالی تو اللہ نے آپ کو ایسی نرمی دی، ایسی نرمی دی، اور ایسا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ حلیم اور بردبار بنے کہ ہر کوئی جو ہے کبھی ایسا ہو جاتا تھا، جیسے وہ مشہور واقعہ ہے کہ چادریں آئی تھیں، آپ نے تقسیم کی، سب لوگوں کو ایک ایک چادر آئی، آپ نے 2 چادریں زیب تن کر رکھی تھی۔ تو یہ مجمع سے کسی نے کھڑے ہو کے سوال کر دیا کہ سب لوگوں کو تو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کو 2 چادریں کہاں سے ملی؟ 2 چادریں کہاں سے ملی؟ یعنی کہ پھر لوگوں کی اتنی جرت ہو چکی تھی، اور بلکہ آپ نے خود فرما دیا تھا کہ جو تم میں سے میرے اندر کوئی ایسی بات دیکھے تو وہ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دے، مجھے بتلا دے۔ اور پھر جب کسی نے یہ کہا تو اللہ کا شکر ادا کیا، آپ نے اللہ کی تعریف کی، شکر کیا کہ اللہ نے اب ہمارے جو عوام ہے، رعایا ہے، اس میں ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جو عمر کی اصلاح کر سکتے ہیں۔
تو پھر آپ نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ آپ بتائیں 2 چادریں. پھر انہوں نے بتایا کہ 2 چادریں واقعی سب کو ایک ایک ملی تھی، لیکن ایک مجھے چادر ملی تھی، ایک میرے والد صاحب کو ملی تھی، میں نے وہ والد صاحب کو دے دی، اس لیے آپ کے بدن پر 2 چادریں. ایک دفعہ آپ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ عورتیں جو ہیں وہ حق مہر بہت زیادہ آپ نے رکھنا شروع کر دیا ہے، آپ نے ان کے حق مہر کو ختم کر دیا کہ کم کرو. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی کہ عمر آپ اللہ کے قرآن سے زیادہ سمجھدار ہیں یا اللہ کے قرآن سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں؟ اللہ کا قرآن تو کیا کہتا ہے سورہ نساء کے اندر 4 پارے میں وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، کہ اگر تم میں سے کوئی ایک مہر کے طور پر بہت زیادہ مال عورتوں کو دے دے تو ان سے واپس نہیں لینا. آپ اس کو اللہ کی آیات کو محدود کرنا چاہتے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم فوراً خاموش ہو گئے. تو پھر آپ کا مزاج ایسا تھا. اور ویسے بھی حضرت عمر فاروق کے بارے میں آتا ہے وقافاً عند حدود اللہ، کہ اللہ کی حد آ جاتی آپ رک جاتے. کہ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دیتا، کوئی جو وہ آگے سے وضاحت کر دیتا، آپ رک جاتے. آپ اللہ کی حدوں میں رک جاتے تھے. کئی ایک اس طرح کے واقعات. خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ، انہوں نے آپ کو کھڑا کر لیا اور کتنی دیر تک نصیحت کرتی رہی. کبھی ان کو ان کا ماضی یاد دلایا کہ آپ کیا تھے، آپ اونٹ چرایا کرتے تھے، آپ کو اونٹ صحیح سے چرانے نہیں آتے تھے. لوگ آپ کو یعنی کہ کہہ لیں عمر کی بجائے عمیر کہتے تھے کہ چھوٹا. اور وہ زمانہ تھا. اب اللہ نے آپ کو خلافت عطا فرما دی ہے تو اللہ کی کہہ لیں کہ احکامات کو نہ بھولنا، اللہ کو نہ بھولنا، اللہ سے ڈر. اب یہ نصائح ہو رہی ہیں، ایک عورت حضرت عمر فاروق کو کھڑا کر کے خلیفہ وقت کو نصیحتیں کر رہی اور آپ سن رہے ہیں. پھر اللہ نے آپ کے اندر ایسا تقویٰ دیا، ایسی نرمی دی، ایسے لوگ جو آپ کی طرف جو وہ کھینچے آئے ہیں. آپ کا جو ہے وہ تکیہ جو ہے وہ اینٹ بنا. آپ لیٹے ہوئے ہیں، کسی نے پوچھا بادشاہ کا محل کون ہے؟ کہ وہ لیٹا ہوا ہے. کہاں لیٹا ہوا ہے؟ وہ اینٹ کے اوپر، اینٹ سر کے نیچے رکھ کے جو ہے وہ آرام سے لیٹا ہوا. تو پھر اللہ نے آپ کو ایسی نرمی دی، ایسا آپ نے پھر دکھایا کہ واقعی خلیفہ وقت کیا. آپ رات کو گلیوں میں گشت کر رہے ہیں، لوگوں کے حال احوال معلوم کر رہے ہیں، لوگوں کی جو وہ تنگی کو خود دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. لوگ کس حالت میں ہیں، میری رعایا کس حالت میں ہے. پھر اپنے اوپر ایسی فکر سوار کی ہے کہ اس کی مثال پھر ملنا مشکل ہے. کہیں پہ بچوں کو کھانا خود کھلا رہے ہیں، پکا رہے ہیں، تیار کر رہے ہیں. وہ مشہور واقعہ ہے کہ بوڑھی عورت ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں، کھانا نہیں ہے. حضرت عمر گشت کرتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں، وہ پوچھتی ہے، اسے حال حوال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کھانے کو کچھ نہیں. ان کا ہنڈیا میں کیا رکھا ہو؟ انہوں نے کہا پانی رکھا ہو، ویسے تسلی دینے کے لیے. حضرت عمر پریشان ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں، فوراً جا کے جو وہ کھانے کا انتظام کرتے ہیں اور ان کو کھانا خود تیار کروا کے کھلا کے جب وہ روتے ہوئے بچے ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں پھر آتے ہیں. یہ ذمہ داری کا احساس، یہ پھر بردباری، یہ علم، یہ جو ہے وہ اتنے ڈاؤن ٹو ارتھ ہو گئے ہیں، اتنے جو ہے وہ عاجز ہو گئے. تو اللہ نے آپ میں خوبیاں رکھی تھی، کمال رکھے تھے. آپ جری بھی بڑے تھے، بہادری کے وقت بہادری، اور نرم ہوئے تو ایسے اس کی مثال ملنا مشکل. اسلام سے پہلے بھی ایسے تھے. اسلام میں بہادری آپ کا وصف ہے. ایک یہودی اور ایک منافق حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، 5ویں پارے میں اس کا ذکر ہے کہ وہ آ کے اپنا فیصلہ سناتے ہیں، اپنا قضیہ پیش کرتے ہیں، اپنا کیس پیش کرتے ہیں. تو اسی اسلام میں یہودی کہہ دیتا ہے کہ ہم پہلے آپ علیہ السلام کے پاس گئے تھے اور نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا. حضرت عمر فاروق کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے فیصلہ سنا دیا، اب یہ منافق میرے پاس آیا. تو آپ کہے ٹھہرو. انہوں نے کہا ٹھہرو ادھر ہی. اندر گئے، تلوار نکالی، منافق کا سر اتار کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ منظور نہیں، اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے. آپ دین حق کے لیے پھر ایسے چلے. اور پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بے شمار دعائیں، ویسے تو سارے صحابہ کے لیے، لیکن خاص کر 10 مبشرہ اور خاص کر خلفائے اربعہ، نبی علیہ السلام نے 12 دفعہ جن کو
جنت کی بشارتیں سنائیں۔ دوسرے نمبر پر ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، حضرت عمر فاروق کا۔ اور پھر کبھی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں معراج پہ گیا، میں نے محل دیکھا تو میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو بتایا گیا قریشی نوجوان کا ہے۔ میں سمجھے شاید میرا ہے، تو مجھے بتایا گیا نہیں، یہ عمر بن خطاب کا ہے، عمر فاروق کا ہے۔ تو پھر میں جانا چاہا، لیکن مجھے عمر تیری غیرت سے حیا آئی کہ تو بڑا غیور ہے، میں نہیں جا سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق رونے لگے، یا رسول اللہ میں آپ پر غیرت کرتا۔ تو پھر اللہ نے یہ مقام آپ کو دیا، ایسے نہیں دیا، یہ اپنے آپ کو قربان کیا، اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کی ہر چاہت پہ آپ نے بچھا دیا۔ کبھی نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری کر دیا ہے، جو زبان سے نکالتا ہے وہ اللہ حق ہی بنا دیتے ہیں اس کو۔ کتنی آیات ہیں جو نبی علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی حضرت عمر فاروق کی موافقت میں۔ امہات المؤمنین کے پردے کا معاملہ آیا، حضرت عمر فاروق نے آپ علیہ السلام کی گھر والیوں کو روک دیا کہ آپ باہر نہ آیا کریں۔ منافقین بھی ہوتے ہیں، کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسی کیسی نظریں ہوتی ہیں، تو آپ ایسے باہر نہ آیا کریں بلا پردہ کے۔ اس وقت تک احکام نہیں نازل ہوئے، اللہ رب العزت نے آیت اتار دی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے پیارے پیغمبر، آپ اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو، مومنوں کی عورتوں کو، بہن بیٹیوں کو، سب کو کہہ دیں کہ جب وہ باہر نکلیں اپنے اوپر بڑی چادریں لے کر نکلا کریں، پردہ کر کے نکلا کریں۔ اللہ نے آیت اتار دی۔ کہیں پہ مقام ابراہیم کی جگہ پہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم مبارک آج وہاں پہ وہ مقام ابراہیم ہے، میرا جی کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم 2 رکعت ادا کریں، 2 رکعت ادا کریں۔ اللہ نے قرآن کی آیات نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا دو وہاں پہ۔ اور آج تک اور آج سے قیامت تک جو بھی حاجی حج کرے گا، جو بھی عمرہ کرنے والا عمرہ کرے گا، وہ 2 رکعت مقام ابراہیم پر طواف کے بعد ادا کرے گا۔ اسی طرح سے منافقین کے جنازے کے بارے میں اللہ رب العزت نے ابھی تک واضح طور پر منع نہیں فرمایا تھا کہ منافقین کے لیے اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، اگرچہ آپ 70 دفعہ استغفار کریں۔ ابھی واضح حکم نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی کا انتقال ہو گیا، رئیس المنافقین، بڑا منافق تھا، لیکن ان کو جو بیٹا تھا وہ مومن تھا، صحابی تھا۔ تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ میرے ابا جان کا جنازہ پڑھا دیں، شاید آپ کے جنازہ پڑھانے سے کوئی فاقہ ہو جائے، کوئی اللہ مغفرت فرما دے، کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے۔ آپ نے اپنی قمیض بھی دی اور جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے منع کیا، رسول اللہ یہ منافق ان کا جنازہ نہ پڑھائے۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا ابھی مجھے منع نہیں آیا، اللہ نے کہا آپ ان کے لیے استغفار کریں نہ کریں یا 70 دفعہ کریں، ان کو معاف نہیں کرو، اللہ نے بھی منع نہیں کیا، لہذا میں ان کا جنازہ پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا۔ قرآن کی آیت اترگی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اے پیارے پیغمبر، ان منافقوں کی آپ قبر پہ بھی نہیں جانا، ان پہ جنازہ بھی نہیں پڑھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے انکاری ہیں، یہ کافر ہے۔ اللہ نے آیات اتاری۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کے متعلق حضرت عمر فاروق کی رائے یہ تھی کہ جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کیا جائے، وہ خود اس کی گردن اتارے۔ سیدنا صدیق اکبر کی رائے یہ تھی کہ چھوڑ دیا جائے، ان کو جو ہے وہ فدیہ لے کے، جزیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ اللہ نے آیت اتار کہ ان کو جو وہ ایسے ہی ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، ان سے جزیہ لے کے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ تو کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پر سیدنا فاروق اعظم کے رائے کے مطابق اللہ نے آیات نازل فرمائی، یا کہہ لیں کہ آیات کے مطابق آپ کی رائے مل گئی کہ اللہ نے آپ کو ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، اللہ نے ایسے آپ کی زبان پر حق ڈال دیا تھا، نازل کر دیا تھا، جاری کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے
آپ علیہ السلام فرمایا تھا کہ اے عمر جس راستے سے تو جاتا ہے شیطان وہ راستہ بدل لیتا ہے، شیطان راستہ بدل لیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسا روب دبدبا دیا تھا۔ تو بہر کیف اللہ نے آپ کو مقام دیا، اللہ نے آپ کو عزت دی، ٹائٹل دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، نبی علیہ السلام نے جنت کی بشارتیں عطا فرمائی، انہوں نے اپنا آپ نبی کے لیے وقف کیا، نبی علیہ السلام پکارے اور یہ لبیک نہ کہیں، ایسا نہیں ہوا۔ نبی علیہ السلام جو ہے کوئی قربانی مانگے اور یہ حضرات اپنے آپ کو پیش نہ کریں، ایسا نہیں ہوا، بلکہ بلانا پکارنا تو دور کی بات ہے، یہ وہ لوگ تھے جو نبی علیہ السلام کا منشا بھی سمجھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے کتنی دفعہ، خاص کر ان دو حضرات کو، ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کتنی دفعہ جنت کی بشارتیں سنائی۔ کئی دفعہ آپ جا رہے ہوتے، جیسے ایک دفعہ احد پر، آپ پہاڑ پر جا رہے ہیں اور احد پہاڑ پہ جو ہے وہ ایک دم زلزلہ ٹائپ آیا، ہلنے لگا، تو آپ علیہ السلام نے اس پر پاؤں مارا اور فرمایا کہ اسکن فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہ احد تو ٹھہر جا، اس وقت تیرے اوپر ایک نبی چل رہا ہے، ایک صدیق چل رہا ہے اور دو شہید چل رہے ہیں، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی۔ اور کہیں پہ آپ ابو بکر عمر کے ساتھ جا رہے ہیں، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا، آپ علیہ السلام نے تعلق کا اندازہ لگائیں، آپ کسی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بڑا تعلق ہوتا ہے تو تبھی ہوتا ہے۔ اور کیا فرمایا، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، جس طرح ہم چل رہے ہیں اسی طرح سے قیامت کے دن ہم ایسے ہی اٹھائے جائیں گے، اور آج قبر میں بھی ایسے ہی مدفون ہیں۔ اور کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ ابو بکر ہوتے بھی نہیں، عمر آپ علیہ السلام کے پاس، جس طرح کسی بندے نے آپ علیہ السلام کو آ کے بتایا کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ جا رہا تھا، وہ بیل پہ سوار ہو گیا، بیل پر سوار ہو گیا تو بیل بول پڑا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ میرے اوپر سواری کی جائے، وہ بول پڑا۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اومنو انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر اور عمر اس پر ایمان لاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ کی طرف سے اس کو قوت گویائی ملی۔ نہیں ہوتے تھے حضرات، یہ آپ علیہ السلام ان کو اپنے ساتھ شامل فرماتے۔ تو بہرکیف یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا تذکرہ ہم کرتے چلے جائیں، کیا کیا ان کی باتیں، اگر ہم صرف اپنے آپ کو، ان کے تذکروں کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے نقش قدم پر چلانے والے بنیں، بس جو ان کے نقش قدم پر چل گیا وہ سیدھا جنت کے راستے پر چڑھ گیا۔ اقتدوا بالذین من بعدی ابو بکر و عمر، میرے بعد تم نے اقتدا کرنی ابو بکر کی، عمر کی۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنت لازم ہے اور میرے خلفاء کی سنت لازم ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا سیدہ کہول اہل الجنہ، جنت کے جو بڑی عمر کے لوگ ہوں گے ان کے سردار جو ہیں ابو بکر اور عمر ہیں۔ جس طرح فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت کے بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر ہیں۔ تو کتنی دفعہ آپ علیہ السلام نے بشارتیں، جنت کی خوشخبریاں ان لوگوں کو سنائی، کتنی دفعہ ان سے اپنا تعلق ظاہر کیا، کتنی دفعہ۔ تو محرم الحرام، یکم محرم الحرام، سب جیسے میں نے گزشتہ جمعے بھی کہا تھا کہ 27 یا 26 کو آپ کو زخمی کیا گیا، فجر کی نماز آپ پڑھا رہے تھے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے آپ کو خنجر مارا اور جس سے آپ زخمی ہو گئے، زخم گہرا تھا، اور 3 دن آپ جو وہ زندہ رہے، اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہو گئی۔ تو محرم الحرام جو ہے وہ قربانیوں سے شروع ہے، ہمارا نیا سال قربانیوں سے شروع ہے، اور اینڈ 18 ذی الحجہ کو سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ تو ان حضرات کے تذکروں کا مقصد کیا ہے؟ ان کی زندگی کو اپنانا، ان کو فالو کرنا، جو اس راستے پر چلے گا۔ سورہ بینہ میں 30ویں پارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، اور یہ اس کے لیے بھی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو بھی ڈرے گا اللہ اس سے راضی ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے کوشش کرنی ہے ہر حالت میں، ہر موڑ پر ہم نے اپنے نبی کی اور نبی کے صحابہ کی سنت کو دیکھنا۔
یہ ہمارے لیے منارہ نور ہیں، نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، اصحابی کا نجوم ہے، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جن کی تم اقتدا کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان سے محبت ہمارا ایمان ہے، ان سے بغض سمجھے کہ نفاق اور کفر ہے۔ جس نے ان سے بغض کیا، حضرت عثمان کے بارے میں آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے ایک جنازہ نہیں پڑھایا، کیوں؟ انہ کان یبغض عثمان، کہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں یہ سارے صحابہ ہمارے ہیں، حضرات حسنین بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، ابو بکر عمر عثمان بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان سب سے محبت کرتے ہیں، ان سب کو اپنے لیے ہم منارہ نور سمجھتے ہیں، راہ ہدایت سمجھتے ہیں۔ ہم کسی ایک کو لے کے باقیوں کو گالیاں دینے کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ حضرت علی کو لے لیا یا کہہ دیا جی 5 تن پاک ہیں، باقیوں کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ دین میں ایسی تعلیم ہے ہی نہیں ہے۔ کیا 5 تن پاک سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ السلام کو شامل کیا، حضرت علی کو، حسن کو، حسین کو، فاطمہ کو، باقی کدھر گئے؟ باقی کدھر گئے؟ اگر حضرت علی کو شامل کیا اس وجہ سے کہ نبی علیہ السلام کے کزن ہیں، تو آپ کے باقی بھی کزن ہیں، عبداللہ ابن عباس بھی کزن ہے، جعفر طیار بھی کزن ہے، حضرت عقیل بھی کزن ہے، وہ کہاں گے؟ پھر وہ اہل بیت میں کیوں نہیں؟ اگر حضرت علی کو آپ علیہ السلام نے اس لیے 5 تن میں شامل کیا ہے کہ وہ آپ کے داماد ہیں، تو حضرت عثمان غنی دوہرے داماد ہیں، ان کو شامل کیوں نہیں کیا؟ اگر حضرات حسنین کو اس وجہ سے 5 تن میں شامل کر رہے ہیں کہ وہ نبی کے نواسے ہیں، تو نبی کے اور بیٹی زینب سے بھی نواسے ہیں، علی ہیں، امامہ ہیں، ابو العاص کی جو بیٹی ہیں وہ بھی آپ کے نواسے نواسی ہیں، وہ کیوں شامل نہیں؟ وہ 5 تن میں شامل کیوں نہیں ہے؟ حضرت حمزہ جو نبی کے چچا ہیں وہ کیوں شامل نہیں ہیں؟ وہ بھی تو شہید ہوئے احد میں، وہ شامل کیوں نہیں ہے؟ آپ کی بیٹی فاطمہ شامل ہے، تو باقی بیٹیاں رقیہ، زینب، ام کلثوم یہ کیوں شامل نہیں؟ یہ کیوں شامل ہے؟ نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں 5 تن نہیں، ہمارے ہاں سب تن ہی پاک ہیں، اور پاک سے مراد ہمارے ہاں یہ جو 5 تن پنجہ دکھاتے ہیں، ان کے ہاں تو یہ ہے کہ معصوم ہیں نبیوں کی طرح، ہمارے ہاں نبیوں کی طرح معصوم نہیں ہے۔ ہمارے ہاں صرف انبیاء معصوم ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، باقی جتنے بھی لوگ ہیں معصوم نہیں ہیں۔ ہاں خطا ہو سکتی تھی، ہوئی ہے، مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ہماری زبان ان کے بارے میں نہیں چلنی چاہیے۔ مغفور ہیں، مرحوم ہیں، محفوظ ہیں، لیکن معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے اور کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ 5 تن پاک سے مراد متقی لیتے ہیں، تو پھر متقی میں سارے صحابہ بھی ہیں، سارے ہیں، سارے ہی ہیں۔ تو اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا کہ 5 تن پاک اور ایسے ایسے شعر گھڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو نبی سے جڑ گیا وہ پاک ہی پاک ہے، جو نبی سے جڑ گیا، جس کی نبی سے غلام ہونے کی بھی نسبت ہوگی، بلکہ جس کی نبی سے گدھا ہونے کی بھی نسبت ہوگی، جو نبی کی سواری ہے، دراز گوش ہے، گدھا ہے، ہم تو اس کو بھی سلوٹ کرتے ہیں۔ 5 تن کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ کوئی بلا نہیں ہے 5 تن۔ تو اس لیے ہمارے ہاں سب تن ہے، جو نبی کا کلمہ پڑھتا ہے، جس نے نبی کو دیکھ لیا ہے، کائنات میں اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ دھوکہ ہے، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، اس دھوکے میں نہیں آنا۔ تو اس لیے محرم الحرام میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ پچھلے جمعے بھی میں نے باتیں کی تھی، ہم جب وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے، جو مارو مرو، جو مرضی کرو، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمیں نہ چھیڑو، اپنا سر پھاڑو، جو میں مرضی کرو، لیکن جو مسلمان ہے اس کے لیے حکم ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن کا مسلمانوں کو حکم ہے۔ امن و امان عام طور پر، میں نے پچھلے جمعے شاید کی وہ بات کہ عام طور پر محرم جب شروع ہوتا ہے، علماء کو مساجد میں، کمیٹیوں میں، اور پوری ٹیمیں تشکیل ہوتی ہیں، مشاورتیں ہوتی ہیں، جی امن 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 قائم کرو، امن قائم کرو، امن کی فضا، بھائی چارے کی فضا۔ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ محرم میں یہ کیوں آوازیں آتی ہیں؟ پورا سال ہوتا ہے، پروگرام بھی ہوتے ہیں، ہر طبقے کے ہوتے ہیں، ہر مسلک کے ہوتے ہیں، جلوس بھی ہوتے ہیں، جلسے بھی ہوتے ہیں، پنڈالوں میں اجتماعات ہوتے ہیں کھلے، اس میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، آرام سے ہوتے ہیں پورا۔ محرم میں یہ کیوں ہوتا ہے؟ اور امن خراب کون کرتا ہے؟ امن خراب کون کرتا ہے؟ تو یہ سوچنے کی باتیں ہیں۔ امن ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئے ہیں، نماز پڑھی، ہم نے چلے جانا ہے۔ ہمارے پاس کوئی چھری نہیں ہے، کوئی بھی بندہ بیٹھا ہو کسی پاس کوئی چھری نہیں ہے، کوئی زنجیر نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، آئے نماز پڑھ کے چلے جانا ہے۔ تو امن خراب کون کرتا ہے؟ جن کے پاس اتنی لمبی لمبی چھریاں ہوتی ہیں، زنجیریں ہوتی ہیں، جو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، امن تو وہ تباہ کر رہے ہیں۔
ایسے لوگوں کو لگام ڈالنی چاہیے، بھائی جو کرنا ہے اپنی چار دیواری میں کریں، یہ پابندی ہونی چاہیے۔ کوئی بھی مسلک ہے، کوئی بھی فرقہ ہے، آپ نے جو بھی کرنا ہے اپنی باؤنڈری میں، چار دیواری میں رہ کر کریں، جو مرضی کرتا رہے، بات ختم۔ تو بدامنی پھیلاتا کون ہے؟ جو چھریاں اپنے آپ کو مارتا ہے، حالانکہ سری منع ہے، ایسی کوئی عبادت نہیں ہے اسلام میں کہ اپنے آپ کو مارو۔ ہاں کافر کو مارو، کافر سے قتال کرو، اس کو مارو، اپنے آپ کو مارنا کوئی نہیں۔ نہ حسین کی سنت ہے، نہ علی کی سنت ہے، نہ نبی کی سنت ہے، کسی کی بھی سنت نہیں، مارنا پیٹنا کوئی نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ذہن میں کلیئر رکھیں آپ، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، کالے لباسوں سے، مارنے سے، پیٹنے سے، نہ دیکھیں نہ سنیں، نہ کوئی سٹیٹس لگائیں، نہ کوئی ایسی لگائیں، نہ گاڑی میں لگائیں، نہ گھر میں لگائیں، موبائل میں لگائیں، نہ کوئی ایسی چیز شیئر کریں، بالکل خاموشی اختیار کریں۔ ہاں محرم کی جو سنت ہے نبی علیہ السلام کی، آپ علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، کس لیے پوچھا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس دن اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو، بنی اسرائیلیوں کو فرعون سے نجات دی، روزہ رکھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے روزہ رکھا اور فرمایا آئندہ سال ہم مشابہ سے بھی بچیں گے اور شکر میں 2 روزے رکھیں گے۔ تو اس لیے ہمارے لیے تو وہ ہے، روزہ رکھیں، آپ 9 کا روزہ رکھیں اور 10 کا ساتھ ملائیں، یا 10 کا روزہ رکھیں 11 کا ساتھ ملائیں۔ مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے، مسلمانوں کو یہ تعلیم ہے، مارنا پیٹنا ہمیں کوئی تعلیم نہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی بتایا تھا، ہمیں تو صرف کسی کو ڈرانا بھی، یہ بھی منع ہے، یہ بھی کیا ہے؟ منع ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، کسی قسم کے ایسے اس کا حصہ نہ بنے۔ اپنا جو دین ہے، اپنا جو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ رمضان کے بعد جو سب سے بہترین روزہ ہے وہ شہر اللہ المحرم، اس کو محرم کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا کہ وہ محرم کا ہے۔ تو روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھ لیں، عبادت کر لیں اور یہ چیزیں کر لیں، نماز پڑھ لیں، نفل پڑھ لیں، دعائیں کر لیں، باقی اور یہ ساری چیزیں اللہ بلا، یہ کھانے پینے، یہ سبیلیں، یہ نظر و نیاز، اس کو چھوڑ دیں بس۔ محرم میں شادی نہیں کرنی، فلانی، کوئی منع نہیں ہے شریعت میں، یاد رکھنا شادی منع نہیں ہے۔ ہاں آپ ویسے نہیں کرتے ایک الگ معاملہ ہے، ویسے نہ کریں، لیکن یہ محرم کی وجہ سے کوئی منع نہیں ہے، شادی کوئی منع نہیں۔ تو اس لیے یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں کلیئر ہونی چاہیے، جو چیز اسلام ہے وہ واضح ہے، ہم غیر رافضیت کو اور ان چیزوں کو اپنے اسلام میں چڑھاتے جا رہے ہیں، خول ڈالتے جا رہے ہیں، مشکلات میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ دین بڑا واضح ہے، دین بڑا آسان ہے، دین بڑا پیارا ہے، اس میں کسی قسم کی گالم گلوچ، دھوکہ، فراڈ اور ایسا نہیں ہے۔ جو گالم گلوچ کرتا ہے، کسی کو بھی کرتا ہے، وہ سمجھے دین کا کام نہیں کرتا، دین کا کام نہیں کر رہا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔